ایک آپ سے بھی تائید چاہتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹس انہوں نے تیار کیے ہیں فائل کہ ہمارا ایجوکیشن زون جو ہے وہ الگ بننا چاہیے، اس کے لیے آپ جو ہے وہ اپنے ہاتھ بلند کر کے یہ تائید کیجئے کہ یہ جو ہے ڈاکومنٹس نے تیار کیے ہیں۔ تو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اس طریقے کی سوچ یہ رکھتے ہیں کہ بالا کوٹ ایک بہت بڑا ایریا ہے، یہ بالکل جو ہے وہ یہ دوسرا زون جو ہے بننا چاہیے، بھاٹا دنیا میں کنورٹ ہو، تاکہ ہمارا جو ایریا ہے جنا والی گلی، نکا میں جیڑی، کلر موڑا، سنگیوٹ، اور یہ ایریا جو ہے وہ الگ ایک زون ہو جس میں سموتھلی کام ہو سکے۔ یہ دور وہاں سے جا کے ایک دن پورا لگتا ہے وہاں بالا کوٹ میں، تو اس لحاظ سے ہم نے پوری فائل جو ہے وہ تیار کر لی ہے، اور یہ دن رات جو ہے وہ ایک اس طریقے کا سوچ رکھتے ہیں اور غریبوں مسکینوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل بھی رکھتے ہیں۔ جناب شہباز اکبر خان صاحب کو میں ان دو مصروں سے دعوت دوں گا کہ تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ وقت کا خاص خیال رکھیں گے، مختصر انداز میں مہمان خصوصی کو خراج تحسین پیش فرمائیں گے۔ جناب شہباز اکبر خان صاحب۔ روٹی کھانی مانی جی۔ سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ خدا کے بندے ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ آج کی محفل کے صدر میرے استاد اور میرے خالو جناب رزاق خان فیروزان صاحب، کلسٹر ہیڈ ہائی سیکنڈری اسکول، پی ایم ہائی سیکنڈری اسکول، پی ایم شری ہائی سیکنڈری اسکول بھاٹا دڑیاں، پرنسپل صاحب، اور اس کے بعد آج کے مہمان خصوصی، آج کے محفل کے دلہا میری مراد، جن کے سر پہ تاج سجا ہے، میرے قریبی رشتہ داروں میں بھی آتے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ میرے دوست بھی ہیں۔ میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے۔ مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹرز جو بھی ہیں، ان میں اگر میرے آئیڈیا سے اگر کو پہلا نمبر دیا جائے پنکچوئلٹی میں، ہمدردی میں، لائکی میں، تو فاروق خان جیسا قابل کوئی ٹیچر نہیں۔ اور اپنا کام جو ہے وقت کا جو محکمہ اسائنمنٹ دیتا تھا اس کو پورے طریقے سے وہ نبھاتے تھے۔ روح صاحب نے بات کی کہ مجید صاحب کے یہ بانجے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، زیادہ نہیں تو 50% اثر ہوگا۔ وہ دلیری، وہ بردباری میں نے دیکھی ہے، اسکینڈری میں بھی دیکھی ہے، ادھر بھی دیکھی ہے۔ اور آج کے مہمان ہیں ذی وقار، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میری مراد حاجی محمد شریف چودھری صاحب، سابقہ سرپنچ، سابقہ چیئرمین، گجرات ایڈوائزری بورڈ کے ممبر بالا کوٹ، شریف صاحب، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور انہوں نے بہت اچھے کام کیے۔ میں ان کے کام کی سراہنا کرتا ہوں۔ میں اگر کلر بوڑا میں کسی کی عزت کرتا ہوں، اس کی مہمان نوازی کی، اس کی انسانیت کی، اس کے درد دل کی، وہ حاجی شریف ہے۔ اور میرے ڈسٹرکٹ کے جنرل سیکرٹری روح اعظم جی، شریف کوہلی صاحب، جنہوں نے ایک بند پڑے اسکول کو کھول کر، شاہد صاحب نے کہا کہ سیمنٹ کا توڑا بیگ پہ اٹھایا، اس میں کوئی عرض نہیں ہوتی ہے۔ کوہلی صاحب، ہم آپ کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتے ہیں ٹیچر فورم والے، کیونکہ میں نے خود جو اسکول میں پڑھا ہوں، ایک کمرہ ہوا کرتا تھا، آج اس میں ماشاءاللہ 5-7 کمرے اور بلڈنگ میں نے رکھوائی ہے پلاننگ میں۔ ہم آپ کی داد دیتے ہیں، اس اسکول کو آپ نے بند کیا، اور آپ نے بلا شبہ آپ کی ڈپٹی ایم ایس ٹھیری تراٹی تھی، محکمے نے آپ کو ڈسچارج کر کے یہاں لایا ہے، اور آپ نے اس اسکول کو کھولا۔ وہاں اس علاقے میں اسکول کی ضرورت تھی جہاں آپ کلر چلا رہے ہو، کیونکہ وہ غریب مسکین لوگ، کلر موڑے کے سب سے زیادہ غریب اور سارا لوگ ہیں، وہ کلر کے ہیں۔ میں آپ کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جموں کشمیر ٹیچر فورم کی طرف سے۔ اس کے بعد میرے ڈسٹرکٹ کے چیف پریس سیکرٹری معروف خان صاحب، میں ان کی بھی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد محمود پسوال صاحب، انہوں نے بھی ایک بہترین سکول اپنے علاقے میں ملا پسوالہ میں بنایا، وہاں بھی ایک سکول کی ضرورت تھی اور بہترین سکول وہ چل رہا ہے۔ ظاہر قریشی صاحب، میں نے ان کو اپنے فورم میں اپنا چیف ایڈوائزر رکھا ہے، جو صلاحکار ہوتا ہے، کیونکہ میرے یہ کلاس میٹ ہیں، اور ڈیڈیکیشن ان کی کو میں داد دیتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں۔ سلطان محمود صاحب، امیم الحسن خان صاحب، اور اس کے بعد میرے زون کے جو
چیف آرگنائزر ہیں جو پارٹیز آرگنائز کراتے ہیں بشیر خان سے لے کر آج تک، وہ سرفراز خان، ان کی ڈیڈیکیشن کو میں سلام کرتا ہوں. اس کے بعد میرے لیے سبھی لوگ محترم ہیں، جو بھی ایچ او آئی ہیں میرے لیے محترم ہیں، جو بھی ٹیچرز ہیں میرے لیے سبھی محترم ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ میری بہنیں میرے لیے محترم ہیں. آج کا دن جو ہے اس لیے یاد رکھا جائے گا کہ قابل ترین، نڈر اور دلیر ٹیچر کو ہم اپنے محکمے سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں. ہمارے محکمے سے وہ فاروق خان ہے. یہ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ 2027 تک اس محکمے سے ہمارے استاد، ہمارے دوست، چاہے وہ دل محمد کامران صاحب ہوں، چاہے وہ رزاق صاحب ہوں، چاہے وہ ذاکر صاحب ہوں، چاہے وہ مشتاق صاحب جوائنٹ ڈائریکٹر ہوں، یہ آہستہ آہستہ یہ محکمے کو سبکدوش کہہ رہے ہیں. کل ہم لوگوں نے اسکولوں میں سب کو سنبھالنا ہے، لیکن ان کے نقش و قدم پر چلنے کی سخت ضرورت پڑے گی. جس طرح ہائی اسکول نارڈ جو آج ہے، جہاں ایک مکتب ہوا تھا 1933 میں، لوگوں نے جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ اس دور میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے مکتب کھولا تھا. اس میں ماسٹر فتح محمد قریشی جو ہے لٹھونگ والے، انہوں نے اس مکتب کو چلایا تھا، اور ان کے پڑھے ہوئے لوگ آفیسر بنے تھے. وہ لوگ لوگوں کے گھروں میں رہتے تھے، کچے اسکولوں میں ٹاٹو پہ بیٹھ بوریوں پہ بیٹھ کے پڑھاتے تھے. ہم ان کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے بعد اس علاقے میں کوئی اسکول نہیں تھا. منشی کالو جی نے جاگر برادری سے تھے، انہوں نے ایک مکتب نکا مجیڑی میں کھولا، اور جس کی آغاز جو ہے مرحوم ماسٹر محمد شفیق قریشی صاحب نے کیا، جو استادوں کے استاد، مجید صاحب کے بھی استاد ہیں. مجید صاحب نے اگر کسی کا نام لیا ہے اس اپنے انٹرویو میں نے انٹرویو لیا، انہوں نے کہا میں چودھری کالو صاحب کو، منشی کالو صاحب کو اور ماسٹر شفیق جی کو کبھی نہیں بھول پاؤں گا. اور مجید صاحب کی یہ دین ہے کہ اس علاقے میں علم کی جو تعلیمی دور تھا وہ بہت کم تھا. یہ حاجی صاحب کو بہتر جانتے ہیں. کوئی لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، دینی تعلیم بھی کم تھی، دوسری تعلیم بھی کم تھی. مجید صاحب کے پڑھنے سے ساگر صاحب، ظفر قریشی صاحب، رشید مغل صاحب، عالم دین نشاد صاحب، ماسٹر گلاب صاحب، ماسٹر ایاز صاحب، ماسٹر اکرم صاحب، یہاں ایک بہت بڑی لمبی فہرست ہے، صادق چیچی صاحب، صادق جاگر صاحب، ایسے لوگ یہاں پیدا ہوئے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس ڈگری ہو. عالم دین صاحب میٹرکلیٹ تھے. یہ رزاق صاحب بہتر جانتے ہیں، ان کے ساتھیوں میں آتے ہیں، استاد بھی آتے ہیں، ساتھی بھی آتے ہیں، میرے بھی استاد ہیں. لیکن اتنا قابل میں نے کشمیر یونیورسٹی میں بھی آدمی نہیں دیکھا ہے. میں نے جموں یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے. پروفیسر الگ بات ہوتی ہے، عہدے سے وفا کرنا الگ ہوتی ہے. وفا کو ضروری نہیں ہے. میں نے ظفر قریشی صاحب کا انٹرویو لیا، انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ آپ سلیبس کی طرف جاؤ. بچے کو جب یہ پتہ چل جائے کہ پڑھائی کا مقصد کیا ہوتا ہے، پڑھنا کیا چیز ہوتی ہے، تو اس کو اندر سب ڈگریز آ جاتی ہیں. جب اس کے اندر اخلاق، درد دل، بردباری، یہ سب چیزیں آئیں گی. جو میں علامہ اقبال کا میں نے شعر پڑھا ہے، اس شعر میں سب کچھ ہے. تو میں فاروق صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی ڈیڈیکیشن کو. اور ان کی سروسز کا آغاز 1991 مئی میں ہوا. اس کے بعد یہ منکوڑ میں سروسز گزاری، ناڑ میں، باٹا دوڑیاں ہائی اسکول میں، ہائی سیکنڈری میں، اور اس کے بعد سنگیوٹ میں، اور زیادہ سروسز یہاں دی ہے کلر میں، جس کی ڈیڈیکیشن کو حاجی صاحب نے پچھلے دنوں بھی سلام کیا تھا، آج بھی سلام کریں گے. حاجی صاحب اسی کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتے ہیں جو کام کرتا ہے. میں ان کی اسی وجہ سے قدر کرتا ہوں. تو میں زیادہ آپ کے درمیان حاضر نہ رہتے ہوئے یہی استاذہ برادری سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کل محکمے نے الگ الگ اسائنمنٹ دی ہے ہم کو. اگر ہمارے ایکس جے ڈی او ناطق شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی اسائنمنٹ دی ہے گریون سیل کی، تو میں رات کو 10 منٹ میں اسائنمنٹ کر سکتا ہوں. تو ہم کس بات کی بولے؟ کمپیوٹر میں نے 2003 میں سیکھا تھا. فاروق صاحب بہتر جانتے ہیں کہ میں الیکٹرانکس کے بارے میں کتنا جانتا ہوں، کیونکہ اس مسئلے میں میرے استاد ہے رشید بجار صاحب. اور یہ کوئی ایڈیٹنگ کرنی، کوئی ٹائپ کرنا، میرے استاد، ایک اور استاد کا نام لینا میں کبھی نہیں بولوں گا اسٹیج پر، اس کو آپ بار بار نظر انداز کرتے ہیں، وہ ہے محمد یونس، جو بالا کوٹ میں لگا ہوا ہے، میتھمیٹکس. اس کی ڈیڈیکیشن کو میں سلام کرتا ہوں، جس نے آج میرے ایک فون پہ سرٹیفکیٹ بنا کے فاروق صاحب کے لیے بھیجا اور میں نے وہ پرنٹ آؤٹ نکلایا. میں اس کی ڈیڈیکیشن کو سلام کرتا ہوں. اور میں تمام ٹیچر برادری کے لوگوں سے جو ریٹائر ہو رہے ہیں، چاہے وہ ان سروس ہیں، اس کو ہر سٹیج پہ یاد کیا جائے یونس کو.
कि कोई पार्टी हो, कोई प्रोग्राम हो, यूनुस को बुलाया जाए। और वो उस यूनुस के लिए मैंने भी बात की थी रज़ाक साहब के, उसने रिसर्च करके हाई सेकेंडरी स्कूल भाटा दुनिया में मंगवाया जाए, क्योंकि अभी वो नौजवान है, उससे हमारे बच्चों को कुछ लेना है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए चंद शेर बोल के आपसे विदा चाहूंगा और फारूक साहब के लिए दुआ करूंगा कि फारूक साहब, ये जो जोड़ी है 1991 वाली, जो 1991 में, जिसमें शरीफ जागर साहब, जिसमें शायद रज़ाक साहब भी 91 वाले ही हैं, मुश्ताक साहब जॉइंट डायरेक्टर, सभी को अल्लाह ताला बराबर आज रिसीव करे और इनको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे और इनके साए हमारे सर पर रहे, क्योंकि ये हमारे मैक्सिमम उस्ताद है। तो ये उस्तादों के शागिर्द है, मजीद साहब के शागिर्द है, अल्लाह ताला उनको भी लंबी उम्र दे। ये शेर है कि हमारी 10 गाँव में जो उस्ताद होते हैं, हमारी 10 गाँव में जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में ही तो कौम की बुनियाद होते हैं। उन्हें रुदाद, हम जब भी किसी की कामयाबी की, हर एक रुदाद में ये मरकज़ रुदाद होते हैं, यही रखते हैं शहर इल्म की राह को रोशन, हमें मंजिल पर जाकर ये कितना शाद होते हैं। मैं शाहिद साहब की डेडिकेशन को सलाम करता हूँ कि शाहिद साहब ने इस इलाके की पार्टीज को किस तरह, ये एक दौर था कि हमें बालाकोट में बिल्कुल इज्जत नहीं दिया जाती थी, इन्होंने जून की बात की। इंशाअल्लाह आपको 6 महीने या साल के अंदर अंदर आपको बटा दुनिया जोन मिलेगा, क्योंकि 1 साल पहले मैंने फाइल सेक्रेटरी पहुंचा दी है। अभी दोबारा उस फाइल को जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे हमें साइन करवाने हैं, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, हाजी साहब ने बिस्मिल्लाह करके साइन कर दिया, रज़ाक साहब से कराना है, जड़ियो साहब से, और जो क्लस्टर जो यहाँ के कम्प्लेक्स हेड है उनसे करवा के हमने दोबारा फाइल जो है सबमिट करानी है। और मैडम जी के पास में डायरेक्ट जाऊंगा, मेरे भी कुछ रिलेशन है उनके साथ। इंशाअल्लाह। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें अलग अलग एसोसिएशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बेसिकली वी आर टीचर्स का क्या काम होता है, ये पैगम्बरी पेशा है। मुझे इस बात पर फख्र है कि हम उस पेशे में से हैं जिसमें असातिज़ा इकराम, अंबिया इकराम, औलिया इकराम, कभी किसी के साथ इकराम नहीं लगा है। ये वही पेशा है जिसमें बहुत धूमधाम से पार्टीज की जाती हैं। बाकी किसी महकमे में आपने पार्टी देखी, अलविदा पार्टी, कोई पार्टी नहीं, पूछता तक नहीं है, कोई सलाम तक नहीं करता है। बाद में उस्ताद को ही लोग सलाम करते हैं। तो जाते जाते कि लोगों के साथ तुम्हारा मामला दरख्त का सा होना चाहिए, लोग नीचे से पत्थर फेंके, वो ऊपर से फल कराता रहे। और उन लोगों के लिए जिनको एजाज दिए जाते हैं, जो अभी भी लोग बोल रहे थे, आज आप इस जम्मू कश्मीर टीचर फोरम उनको देगी जो एजाज के मुस्तिक है। तो वो है कि आसमां अपने घराने में रखा जाता है, यहाँ हमें आखिरी खाने में रखा जाता है। यहाँ जालिमों को एजाज दिए जाते हैं शरीफ साहब, और मजलूमों को थाने में रखा जाता है। खुदा हाफ़िज़, फी अमान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज से हमारे टीचर फोरम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब शहबाज अकबर खान साहब राज तहसील पेश फरमा रहे थे, और अपने जो साथियों की हौसला अफजाई भी फरमा रहे थे, और कुछ मसाइल को भी उजागर किया यहाँ पर। तो अब हम आज की इस अलविदाई तकरीब के जो मेहमान ज़ी वक़ार हैं, एक समाजी और सियासी शख्सियत के मालिक अलहाज चौधरी मोहम्मद शरीफ साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं उनको इन 4 मिसरों से दावत दूंगा कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशियों से मिलता है शजरा तुम्हारा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। अलहाज मोहम्मद शरीफ चौधरी साहब।